اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ ہدایت کن لوگوں کو ملتی ہے؟ ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ اسے ہدایت مل جائے، اور ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ہدایت تو اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، سو مجھے بھی جب ملنی ہوگی تب مل جائے گی، کیونکہ ہدایت سراسر اللہ ہی کی دین ہے۔ اس لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ مجھ سے نماز نہیں پڑھی جا رہی، جب ہدایت ملے گی تب پڑھ لوں گا، کیونکہ نماز کی توفیق بھی اللہ جسے چاہتا ہے اسے عطا کر دیتا ہے۔ ایک ہدایت ہی تو عطا کرنی ہے اللہ نے، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو مجھے اس بارے میں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ جب میری ہدایت کا وقت ہوگا مجھے تب مل جائے گی، تب تک جی بھر کی زندگی گزار لوں۔ لیکن پتہ ہے اللہ تعالیٰ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ان پر ان کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی۔ کہہ دو کہ اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور اپنے راستے پر انہی کو لاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے۔ یہ آیت سورہ رات کی آیت نمبر 27 ہے، جس کا ترجمہ میں نے ابھی بتایا آپ کو کہ اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور اپنے راستے پر انہی کو لاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے۔ اس آیت میں کفار مکہ کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ وہ بار بار حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ باقی انبیاء کو تو بہت معجزے عطا کیے گئے تھے، بہت نشانیاں دی گئی تھیں کہ وہ اللہ ہی کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی کوئی نشانی یا معجزہ کیوں نہیں بھیجا گیا؟ وہ باقاعدہ عذاب کے مطالبے کرتے تھے، اور اگر آپ سچ کہتے ہیں تو آسمان سے پتھروں کی بارش برسا کے دکھائیے، کوئی نشانی دکھائیے۔ بلکہ اسی طرح جس طرح کبھی کبھار ہم بھی اللہ سے مطالبہ کرنے لگتے ہیں کہ ہدایت تو اللہ ہی کے ذمہ تھی، مجھ سے اگر گناہ ہو گیا تو اللہ نے مجھے اس سے کیوں نہیں روکا؟ میں کسی حرام ریلیشن شپ میں جا رہا تھا تو اللہ فوراً مجھے اس سے روک دیتا، میرے دل میں اس کی محبت اللہ نہ ڈالتا۔ اللہ چاہتا تو میرے لیے قرآن پڑھنا آسان کر دیتا، لیکن مجھ پر تو ہمیشہ مصیبتیں ہی آئی ہیں۔ اللہ مجھے ہدایت نہیں دینا چاہتا، تبھی میں نیک نہیں بن سکتا۔ اور اس آیت میں اللہ آپ کے اسی سوال کا جواب دے رہا ہے کہ اللہ تو جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، بلکہ ایسے ہی جیسے ابھی آپ کے سوال نے آپ کو گمراہ کر دیا۔ آپ اللہ سے شکوہ کر رہے ہیں کہ اللہ آپ کو گناہ سے روک سکتا تھا لیکن اس نے نہیں روکا، یعنی آپ اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ ہاں غلطی تو آپ ہی کی تھی، تو اللہ یہاں آپ کو اس غلطی کو سدھارنے کا تو کہہ رہا ہے کہ جیسے پہلے خود وہ کام کیا تھا تم نے اور اللہ نے تم سے وہ نہیں کروایا تھا، بالکل ایسے ہی خود بخود تمہیں ہدایت بھی نہیں مل جائے گی۔ اب بھی تمہیں خود ہی قدم اٹھانا پڑے گا جیسے پہلے اٹھایا تھا، ورنہ اللہ تو تمہیں تمہارے ہی سوالات میں الجھا کر گمراہ کر دے گا۔ وہ اپنے راستے پر انہی کو لاتا ہے جو پہل کرتے ہیں، جو پلٹ کے آتے ہیں، جو اس سے رجوع کرتے ہیں۔ یہ پلٹ کے آنا ہی تو مشکل ہے۔ یہ دنیا الجھنوں کا ایک جال ہے، یہ دور سے بڑی دلکش لگتی ہے، بڑی متاثر کن، ایستھیٹک، پل بھر سے توجہ گھر لینے والی، توجہ حاصل کر لینے والی، لیکن آپ نے جو اس میں قدم رکھے اور پھر اس کی طرف بڑھتے گئے تو گویا جال میں پھنستے چلے گئے۔ یہ ہر طرف سے الجھے دھاگوں کے گچھے کی طرح آپ سے لپٹ جاتی ہے، پھر آپ کو تو تنگی ہونے لگتی ہے، اور اس تنگی، اس الجھن، اس بے سکونی کا ذمہ دار کون ہے؟ وہی نا جس نے اس راستے کا انتخاب کیا تھا۔ تو اب کیا کرنا ہوگا؟ سامنے ایک بالکل سیدھا راستہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اور وہ ہے اللہ کا راستہ، لیکن اگر آپ اس اللہ سے رجوع کرنے اور اس سے معافی مانگنے اور اس سے مدد مانگنے کے بجائے اس سے شکوہ کریں کہ آپ کو وہاں کیوں جانے دیا، تو کیا یہ درست ہے؟ وہاں جانے میں سراسر آپ کی مرضی تھی، آپ کے پاس اللہ کی طرف سے بھی نشانیاں آ رہی تھیں کہ وہ غلط راستہ ہے، لیکن آپ ان کو جھٹلاتے جا رہے تھے۔ تو کیا جب وہاں پھنس گئے تو اللہ سے شکوہ اور اس سے نفرت یا ناراضگی کا حق بنتا ہے آپ کا؟ نہیں، آپ کو تو بلکہ معافی مانگنی چاہیے اور مدد کی درخواست بھی کرنی چاہیے کہ اللہ آپ کے سوا تو مجھے یہاں سے کوئی نہیں نکال سکتا۔ جب آپ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اس سے مدد مانگتے ہیں اور بھٹکنے کے بعد پلٹ کر آتے ہیں، تب آپ کو ہدایت مل جاتی ہے۔
اگر آپ اس جال میں پھنسنے سے پہلے بھی اللہ کے راستے کا انتخاب کرتے تب بھی آپ کو ہدایت مل جاتی۔ آپ نے بس ایک اسٹارٹ لینا ہوتا ہے، اس راستے کی طرف جانا ہوتا ہے جو اللہ کی طرف جاتا ہے۔ وہ بہت سیدھا راستہ ہوتا ہے، لیکن ہم وہاں سیدھا سادہ جانے کے بجائے الجھنوں کے ایڈونچر کرتے ہیں اور پھر پھنس جاتے ہیں۔ اور اب بھی اگر ہم اسٹارٹ لیں اور پکی نیت کر لیں، پکا ارادہ سیدھا اللہ کے راستے کی طرف جانے کا، تو اللہ تب ہمیں وہاں سے نکال بھی دیتا ہے اور ہدایت بھی دے دیتا ہے۔ اس آیت میں بھی تو اللہ یہی فرما رہا ہے کہ پہل بس تم نے کرنی ہے، آگے کا کام اللہ کا ہے۔ اس کی طرف آؤ تو صحیح، ہدایت بھی لینا چاہتے ہو اور دور بھی بھاگتے ہو، ایسا کیسے چلے گا؟ کوشش کریں اس بات کو سمجھیں کہ پہل ہم ہی کو کرنی ہے۔ ہدایت اگر ہمیں چاہیے تو پہل ہمیں ہی کرنی ہے۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من